حروف میں آواز کمزور ہوتی ہے اور پستی ہوتی ہے۔ بالکل جی ہاں، ہمس، اس کے یہ ہمس مقابلے ہے، میں جہر، اس کے مقابلے میں جہر، کیا ہے؟ جی ہاں، جہر، ہمس کی ضد جہر ہے، یعنی حرف کی آواز ایسی قوت سے نکلے کہ اس میں بلندی ہو، یعنی پستی کی ضد۔ باقی 19 حروف مجہورہ ہیں۔ جیسے با ہو گیا، اور جیم ہو گیا، دال ہو گیا، را ہو گیا، 19 حرف ہیں، وہ کیا ہیں؟ مجہورہ ہیں۔ جی، آگے۔ شدت، نمبر 3 ہے شدت۔ حرف کی آواز میں ایسی سختی ہو کہ سکون کی حالت میں آواز بند ہو جائے۔ جی ایسے ہاں، حروف 8 ہیں جو اس جملہ میں پائے جاتے ہیں: اجدو کا تب کا۔ جی ہاں، حمزہ، جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا، ان میں آواز 8 میں حروف۔ سختی بھی ہے، اور جب یہ ساکن ہوں گے تو آواز بند ہو جائے گی۔ نمبر 4، جی ہاں، اس کے مقابلے میں توس رخوت ہے۔ اور یہ توسط ہے، اس سے پہلے شدت اور رخوت کے درمیان ہونا، نہیں، یہ 5 حروف ہیں یہ ہے نا، یہ جو، جو نمبر 4 رخوت ہے نا، نمبر 4 رخوت، ہاں جی، شدت کے مقابلے میں شدت رخوت کی، آئے گی۔ ہاں جی، شدت کی ضد رخوت ہے۔ جی ہاں، حرف کی آواز میں ایسی نرمی ہو کہ سکون کی حالت میں اس کی آواز جاری رہ سکے۔ ہوں، 5 حروف: لن، عمر، لن ہاں، عمر، لن امر، لن عمرو، لن لن عمر، عمرو، ہاں، لام، نون، عین، میم، را، اور اور 8 حروف اجدو کا تبتا کے علاوہ باقی 16 حروف رخوہ ہیں۔ رخوہ ہیں۔ ان میں کیا ہوگا کہ آواز نرمی ہوگی، آواز میں کیا ہوگی؟ نرمی ہوگی، اور سکون کی حالت میں آواز جاری رہے گی، جبکہ شدت میں کیا تھا؟ آواز میں سختی تھی، اور سکون کی حالت میں آواز بند تھی۔ یہ اس کے مقابل ہے رخوت۔ جی ہاں، آگے۔ استعلا، استعلا، حرف ادا یعنی کرتے وقت زبان، حرف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے۔ یہ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو اس جملہ میں جمع ہیں: حصہ، ضغطن، کز۔ قز، تو جی ہاں، یہ حروف ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں صفات لازمہ متضادہ، تو خا، صاد، غاد، غین، قا، قاف، ذا، ان کو موٹا کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کی آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ اچھا، نوٹ آگے۔ اس صفت کی وجہ سے حرف کی آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، پھر ہے نمبر 6، ہاں، استفال، 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 استعلا کی ضد۔ یہ جی ہاں، موٹے، پہلے والا استعلا تھا موٹا ہونا، اور یہ اس کی ضد ہے۔ جی ہاں، حرف ادا کہ کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر نہ اٹھے۔ مستعلیہ کے سوا باقی 22 حروف مستفلا ہیں، مستفلا، مستفلا ہے۔ مستفلا، جیسے کہتے ہیں نا، اب اس میں با ہے، اور تا ہے، اور جیم ہے، اور دال ہے، اور کاف ہے، اور عین ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان حروف میں ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہیں اٹھاتے۔ چلو اب ایسا کرتے ہیں، آگے مشق کر لیتے ہیں کس صورت میں، باقی انشاءاللہ یہ پھر کل کریں گے۔ تو سورہ کافرون وہ نکال لیں۔
साथी वैस्मान नहीं है आज? वैस्मान। जी हजरत निकाल रहा हूँ। ठीक। हजरत शुरू करूँ मैं? हाँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ये आप आइन कैसे निकालते हैं? ला आबुदू कैसे पढ़ते हैं? لا أعبد ما تعبدون. हम्म। इसमें मोटे हरूफ कितने हैं पहली आयत के अंदर? पहली आदमी काफ पहली ही आयत है में बस. और काफ और रा हजरत. हाँ, कॉफ और रा। और दूसरी में तो कोई हर्फ नहीं है मोटा। और तीसरी में? तीसरी में भी हजरत मोटा हरूफ हरफ तो नहीं है कोई. ये ऐन जो है मोटे नहीं होंगे? जी। ऐन मोटा नहीं होगा? आइन नहीं। और चौथी में कोई हजरत मोटा हर्फ है? चौथी में भी मोटा हरफ तो नहीं है हजरत इसमें कोई. अच्छा। और पांचवी के अंदर भी कोई नहीं है? छठी में अच्छा। भी नहीं है हजरत. तो अंत में कौन सा एक कायदा लग रहा है? हजरत इख्फा हो रहा है. क्यों? क्योंकि हजरत ये नून साकिन के बाद हरूफ हल्की और ये रमरूर में से कोई हरफ नहीं है. हाँ, तो इख्फा होगा। और चौथी आयत में क्या लग रहा है? चौथी आयत में हजरत यहाँ पे गुन्ना है आबिदुम मा अबदतुम. यहाँ पर क्योंकि गुना क्यों है? हजरत दाल तनवीन के बाद मीम मुशद्दद आ गया. मीम मुशद्दद पे हजरत वैसे ही गुन्ना होते हैं. नून और मीम मुशद्दद पे गुन्ना होते हैं. इसमें और अबत्तुम में क्या है? यहाँ पर एक और भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। जी. अबत्तुम में जी हजरत इखलाब अब है यहाँ तुम. पे। इखलाब है ना, जी दाल. इखलाब। जी दाल साकिन हजरत यहाँ पे. इखलाब भी है ना जी कि जी. हर। हाँ। और अंतुम में क्या है? अंतुम में इख्फा. इख्फा आ गया, ठीक है। अच्छा, और कुछ आती पड़ी सूरत को? हजरत मैं पढ़ लूं? कलमे पढ़ो. पढ़े पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. अच्छा, ठीक है क्या حضرت. कमी रही कुछ साथी बताएगा? आप इस्मान भाई, क्या कमी रह गई थी दो जगह पे? एक कमी है बार बार। हजरत अजान हो रही है तो और नहीं थी, माफ कीजिएगा. ये जो है आयत पढ़े। आयत पढ़े, तीसरी दोबारा पढ़े, तीसरी आयत दोबारा पढ़े। तीसरी तीसरी आयत आयत. दोबारा पढ़े। तीसरी आयत। ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد. हाँ, अब कलकला किया आपने। जी 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 जी. पहले यहाँ आप कलकला भूल गए थे। जी और मुझे चौथी आयत भी बिल्कुल पढ़े, एहसास हो गया. जी. है ना? इससे अगली आयत पढ़ूं. हाँ जी। ولا أنا عابد ما عبدتم.
आगे आगे ولا पढ़ें। أنتم عابدون ما أعبد. हाँ ठीक। ٹھیک ہو گیا حضرت؟ अब ठीक हो गया जी हाँ। جی جزاک اللہ. अब कौन पढ़ेगा؟ इफ्तिखार भाई पढ़ लें। जी जैसा जी पढ़े पढ़े पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن आवाज साफ قل नहीं आ रही يا क्या चक? ये आवाज नहीं आ रही साफ नहीं आ रही, झिलझिल हो रही है। जी अब आ रही है सही अब साफ आ रही जी हाँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها पूरा पढ़ो। الكافرون साफ पूरा मोटा। कुल या قل يا जी पढ़ो। أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. तो इसमें मोटे हरूफ कितने हैं पहली आयत के अंदर? पहली में दो हैं कौन कौन कौफ से? है और रा है कौफ 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 नहीं कौफ। कौफ यानी कि मोटे हरूफ को पढ़ते हुए जुबा होंठों को गोल नहीं करेंगे। एक है कौफ, एक है कौफ कौफ। जी हाँ। जी सर और वाला तुम में क्या है? अंतुम में जी हाँ। गुना है जी तुम में है तो क्या कहते हैं इसको? वाला तुम। वला अंतुम हाँ जी क्या कहेंगे? ये गुना हो रहा है यहाँ पर तो गुन्ना क्यों हो रहा है? क्योंकि नून साकिन के बाद जो है ना वो तनवीन है अभी तो नहीं है। वला तुम आबिदून मा अअबुदु। वला तुम में क्या है ये गुन्ना? क्या कहेंगे इसको? कोई साथी और बताए। इख्फा साजी اخفى. इख्फा इख्फा क्यों है बताओ भाई, क्या नाम है इनका? साजी नून जज़म नून पे जज़म है और उसके बाद यर में नून और हरूफ हल्की में से कोई हर्फ नहीं है हाँ यूँ कहेंगे नून साकिन। क्या कहेंगे? नून साकिन के बाद, जी नून नून साकिन के बाद ना तो ये मलून है ना हरूफ हल्के है, तो यहाँ पे इख्फा होगा। अच्छा इख्फा जी। माल गुना हो इख्फा इसे इख्फा कहते हैं। इदगाम अच्छा माल सिर्फ गुन्ना। हाँ इसे इख्फा, इख्फा भी गुन्ना ही है लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका उससे मुख्तलिफ होता है। जी आगे। वला अच्छा अना हाँ पढ़े। वला अना आबिदुम मा अबदतुम मा अबद तुम मीम को वाज़ेह कर दो। वाला वाला अना आबिदुम मा अबदतुम। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन. 10 पे 10 पे। ये तो सही है, मैंने 3 दफा लग चुकी है। हाँ जी। मेरी पूरी कोशिश कर ली। हाँ क्या रहा?
تو یہاں اس عابد تکیے میں تین دفعہ لگ چکی ہے. عابد ما عبدتم میں کیا ہے؟ نکل گئی پوری 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 عابد ما عبدتم میں کیا ہے؟ پوری کوشش کی ہے، سوئی نکل نہیں رہی. یہاں پر بھی رائٹ طرف، رائٹ بھائی مائک رائٹ بند رائٹ کر رائٹ. دو، بھائی مائک بند کر دو. اپنی ہاں جی یہاں پر بھی غنہ ہوگا، غنہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ دال ساکن کے بعد تا مشدد ہے. نہیں، اس کا یہ قاعدہ نہیں ہے. تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ تنوین تو کے بعد حرف یرمول میم آ گیا، تو یہاں پہ میم آ رہا ادغام مال غنہ ہوگا، ادغام مال. ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. سمجھے قاعدہ؟ جی جی سمجھ آ گئی. عابد ما عبدتم، آگے انقلاب ہو گیا. یہ جو انقلاب ہے یہ بھی متجانسین میں سے ہے، قریب قریب، بلکہ عبدتم ہم جنس. اچھا آگے چلیں. آگے سر جی جی میں پڑھوں. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہاں پر جو عابدم ما عبدتم میں کون سا قاعدہ ہے؟ اساجی تنوین کے بعد یرملون میں سے میم آ گیا، جی ہاں، پھر کیا ہوگا یہاں پر؟ ادغام مع الغنہ. ماشاء اللہ. بس زیادہ مشکل نہیں ہے، بس 4-5 قاعدے ہی ہیں یہ بھائی. کہیں پہ ادغام مع الغنہ، کہیں پہ ادغام بلا غنہ، اور کہیں پہ اخفاء ہے، کہیں پہ اظہار ہے. انشاءاللہ 5-6 قاعدے ہیں، زیادہ نہیں ہیں. جو زیادہ ہی یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو لحن خفی سے بچنے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں. آگے کون پڑھے؟ آگے کون پڑھے؟ ساتھی پڑھے. بھائی ظفر اقبال صاحب پڑھ لیں. بھائی ظفر اقبال صاحب ہیں، چلے گئے نماز کے لیے. جی اور کوئی پڑھ لیں. جی میں پڑھ لوں. ہاں پڑھیں پڑھیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مہران. پڑھیں. جی ہاں ماشاء اللہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ماشاء اللہ. تو اس میں جو ہے نا تھوڑا سا نا عین پر مشق کر لیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جی تجوید کو کرنے کے لیے نا جی جی آدمی اونچی آواز سے پڑھے. جب آپ اس کی اکیلے مشق کریں نا، تلاوت کرتے ہیں گھر جی میں یا بیٹھ کر، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں. جی آہستہ نہیں پڑھنا. جیسے پڑھتا ہوں
جی أعوذ جی بالله استاد من جی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جتنا ہم اونچی آواز سے پڑھیں گے اتنی آواز کے اندر خوبصورتی آئے گی. یہ سارے ساتھی بات سمجھ لیں جی استاد جی کہ جب اس کی مشق کرتے ہیں نا تنہائی کے اندر بیٹھ کے تو فل زور سے پڑھیں اونچی آواز سے پڑھیں تو اسے انشاءاللہ مخرج اب ہر مخرج سے نکلے گا اور آواز صحیح ہو جائے گی. اگر ایسے ایسے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آواز میں الفاظ میں جماؤ نہیں آئے گا. یہ سب کے لیے بات ہے. ہم اس کی جب مشق کرتے ہیں نا تنہائی میں تکرار کریں ایسا اکیلے کیوں نہ ہو تو اونچی آواز سے پڑھے اور بالکل نہ گرفت کے ساتھ پڑھے حروف کو. جی ہاں اور کون پڑھے گا؟ میں پڑھتا ہوں کرم. پڑھے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جی ہاں تو اس موٹے حروف کون کتنے ہیں؟ ثانیہ محترم قاف ہے اور دوسرا راہ. ہاں پھر دوبارہ پڑھیں پہلے آیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون ماشاء اللہ. جی آگے. لا اعبد ما تعبدون ٹھیک آگے. ولا انتم عابدون ما اعبد اخفا کریں نا. ولا انتم عابدون ما ولا اعبد انتم نہیں پڑھیں ولا انتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد أنتم جی ہاں ولا آگے. أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.